ہمیں پہلے آپ کی مسز کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ابارشن ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ غیر قانونی کام ہے۔ مسٹر ہادی، آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی میں جانتا ہوں، لیکن آپ میری وائف کی کنڈیشن دیکھ رہی ہیں نا، وہ کسی بھی صورت اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میر ہادی بری طرح پریشان تھا، وہ کسی صورت اس بچے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن آمنہ کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے جذبات کو اپنے ہی دل میں دفن کر لیا تھا۔ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایک ماں ہو کر وہ کیوں اپنے ہی بچے کی جان لینا چاہتی ہیں۔ اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی مسائل ہیں تو اسے پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ایک تیسری جان کو ضائع کرنے سے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے۔ آج آپ ایک ابارشن کروائیں گے، کل دوسرا، کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ اگر آمنہ کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں تو آپ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے ان کا علاج کروانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کچھ نرمی اور کچھ سختی سے ہادی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ آمنہ کا علاج، اس کے درد کی دوا جس کے پاس تھی، وہ اب اس ملک کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹیسٹ کروا لیں اور ابارشن کی تیاری کریں، میں اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ آمنہ کے پاس پہنچا، جو ابھی بھی بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ اس کی ماں بار بار پوچھ رہی تھی، آمنہ ہوا کیا ہے؟ مگر اس کا وہی کہنا تھا، مجھے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ میر ہادی کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر آمنہ کے ماں باپ کمرے سے نکل گئے کہ وہ آمنہ کو سمجھا سکے۔ دونوں کو ہی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آمنہ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، کیوں اسے اپنے ہی بچے سے نفرت ہو گئی ہے۔ میر ہادی نے ایک خاموش نظر آمنہ پر ڈالی۔ وہ آمنہ کو کیا سمجھاتا؟ وہ بس خاموشی سے آمنہ کے قریب کھڑا ہو گیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر نہ کرو آمنہ، ڈاکٹر سے بات کی ہے میں نے، اگر تم یہ بچہ نہیں چاہتی تو ہم ابورٹ کروا لیں گے۔ آمنہ نے نفرت سے اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ میں تم سے اور تم سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرتی ہوں میر ہادی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بچے کو پیدا کروں گی؟ یہ بچہ اور تم، مجھے دونوں سے ہی نفرت ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان تو نہیں لے سکتی، لیکن اس بچے کو ضرور مار سکتی ہوں۔ وہ اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی، اور میر ہادی نے بس اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں نفرت کا ایک گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ وہ خود تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے آمنہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ وہ اپنی دوستوں کا فون تک نہیں اٹھاتی تھی کہ کہیں وہ اس شادی کی وجہ نہ پوچھ لیں، کہیں وہ اسفند کے بارے میں کوئی سوال نہ کر لیں۔ وہ اپنے گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے خود کو بس اپنے خول میں بند کر لیا تھا، اور میر ہادی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ آمنہ کی محبت کو قربان کر بیٹھا تھا، اور یہی تکلیف آمنہ کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس نے اپنا وجود تو میر ہادی کے سپرد کر دیا تھا، لیکن اپنے دل کے دروازے پر قفل لگا دیا تھا۔ میر ہادی کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے دل میں میر ہادی کے لیے کوئی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آمنہ کے سارے ٹیسٹ مکمل ہو گئے، لیکن رپورٹس نارمل نہیں آئی تھیں۔ آمنہ کے جسم میں خون کی بہت کمی تھی، بلڈ پریشر بھی بہت ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ ایسے میں ابارشن کرنا آمنہ کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ سن کر بھی آمنہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اس کی وہی ضد تھی کہ اسے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا۔ آمنہ کی ماں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا تھا تاکہ اسے کچھ ہوش آئے، لیکن وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میر ہادی نے بڑی مشکل سے اس کی ماں کو سمجھایا کہ آمنہ اس وقت ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ آمنہ کے ماں باپ اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ میر ہادی نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ فی الحال ہم ابارشن نہیں کروانا چاہتے، وہ آمنہ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس کی چھٹی کروا کر اسے زبردستی گھر لے آیا۔ لیکن وہ سارے راستے شور مچاتی رہی، میر ہادی کو برا بھلا کہتی رہی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتا چلا گیا۔ گھر لا کر اس نے نوکروں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ آمنہ کو بستر سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیا جائے۔
اس کے ارد گرد پھل فروٹ، ہر خوبصورت چیز موجود تھی، لیکن آمنہ کو دنیا کی ہر شے بدصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے اسفند کا چہرہ نظر آتا۔ اسفندیار کی محبت میں بری طرح گھل رہی تھی۔ میر ہادی نے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسفند کے لیے تڑپتا تھا۔ رات کے کسی پہر میر ہادی کی آنکھ کھلی اور آمنہ بستر پر نہیں تھی۔ میر ہادی کی جان نکل گئی۔ وہ تیزی سے سارے گھر میں اسے آوازیں دیتے دوڑنے لگا۔ بالآخر وہ اسے چھت پر مل گئی۔ چھت کی منڈیر پہ کھڑی وہ رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے جا رہی تھی۔ میر ہادی کو لگا جیسے اس پر آسمان گر گیا ہو۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ آمنہ تک پہنچا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتی، ہادی نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا تھا اور پھر اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگایا تھا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ میر ہادی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ سوال تم مجھ سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو میر ہادی، کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرا دل اسی دن مر گیا تھا جب تم نے اسفند کی جگہ ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ کافی عرصے بعد اس نے میر ہادی کے سامنے اسفند کا نام لیا تھا، جسے سن کر میر ہادی کو شوق لگا تھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا۔ 6 مہینوں میں اس نے آمنہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اپنی محبت، دولت، دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی تھی۔ برا تو اس نے اسفند کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ امریکہ میں اس کی ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری لگوا دی تھی۔ اسے وہاں رہائش، گاڑی، سب کچھ مل گیا تھا۔ اپنے طور پر اس نے سب کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہی کیا تھا، لیکن وہ دلوں کی دنیا کو اجاڑ بیٹھا تھا، اور یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ آمنہ، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اپنے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ یہ سب نہ کرو، میں مر جاؤں گا۔ میر ہادی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہی تو میں چاہتی ہوں میر ہادی کہ تم مر جاؤ۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ چلے جاؤ میری زندگی سے، دفع ہو جاؤ۔ تمہاری صورت دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ میرے وجود پہ جس طرح تم قابض ہوتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری روح تک کو جھنجھوڑ کے پوچھوں کہ کیا یہ تمہاری مردانگی ہے؟ یہ ہے تمہارا ذوم کہ تم نے ایک بے بس لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا اور خود کو مرد کہتے ہو؟ میر ہادی، محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہو۔ تمہیں تو محبت کی عزت کرنا بھی نہیں آتی۔ اگر تم محبت کرتے تو کبھی مجھ سے اسفندیار کو جدا نہ کرتے۔ تم نے محبت نہیں کی، تم خود غرض ہو، تم نے خود غرضی کی ہے۔ آمنہ میر ہادی کے سینے پر زور زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹوٹ کر بکھری اسی کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ میر ہادی نے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کیوں کیا میر ہادی میرے ساتھ ایسے؟ کیوں میرے جینے کی وجہ چھین لی؟ کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ میں بہت خوش تھی اپنی دنیا میں، اسفند کی دلہن بننے والی تھی، سب کچھ کتنا خوبصورت تھا۔ تم نے سب تباہ کر دیا، اور اب چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کو جنم دوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آمنہ کو سینے سے لگائے میر ہادی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے اسے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے آمنہ کے اوپر چادر ڈالی۔ آمنہ نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر ہادی نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جو بہت ہی زیادہ ہائی ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے سمجھا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، لیکن آمنہ مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی۔ بس میر ہادی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیے جا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ آمنہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ میر ہادی نے ایک نرس کو ہر وقت اس کے پاس رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ خود دفتر میں ہوتا تو سارا وقت اسے گھر میں موجود آمنہ کی فکر رہتی۔ یہ ڈر ستاتا کہ کہیں وہ دوبارہ خودکشی کی کوشش نہ کرے، لیکن اس نے دوبارہ ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا بی پی بھی ٹھیک ہونے لگا، مگر اسے اس بچے سے نہ محبت تھی نہ انسیت۔
وہ بس اٹھتے بیٹھتے اس کی موت کی دعائیں مانگتی تھی، میر ہادی کے مر جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ حمل کے 8ویں مہینے میں آمنہ کی سالگرہ آ گئی۔ میر ہادی نے اس کے لیے سارے گھر کو ڈیکوریٹ کر دیا، سب سے مہنگی ترین گاڑی آرڈر کر کے اس کے لیے امپورٹ کروائی تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، گلاب کے پھولوں کی خوشبو 4 سو بسی ہوئی تھی، بس ایک وہی تھی جو اداس شام کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میر ہادی نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھمائیں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، اس نے صاف انکار کیا۔ تو پھر کیا چاہیے میری جان؟ حکم کرو، جان حاضر ہے، میر ہادی نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ پہلی بار وہ کوئی فرمائش کرنے جا رہی تھی، کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کر دیتا؟ اس بچے کی پیدائش کے بعد مجھے طلاق چاہیے۔ آمنہ کے لفظوں نے میر ہادی پر بجلی گرائی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ لفظ کہیں کھو سے گئے، محبت سے کی گئی ہر محنت رائے گاں چلی گئی۔ مجھے ڈیورس دے دو، میرے لیے یہ زندگی کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، تمہاری اولاد تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ تم سے ابورشن کی بات نہیں کی کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تم رکھ لو، لیکن مجھے آزاد کر دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر آنسو بہانے لگی۔ بنا کچھ کہے میر ہادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی سسکیوں کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی اذیت کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے وہ بھی اسی اذیت کا شکار تھا۔ محبت کو کھو دینے کا غم کیا ہوتا ہے یہ آمنہ کے ساتھ ساتھ میر ہادی بھی جان گیا تھا، کیونکہ آمنہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں ہوئی تھی۔ باقی کی رات خاموشی سے گزر گئی۔ میر ہادی نے آمنہ کی اس فرمائش پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آمنہ کی طبیعت مستقل بگڑ رہی تھی۔ پھر ایک رات درد بہت بڑا تو وہ اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ آمنہ کی تکلیف دیکھ کر میر ہادی خود بھی رو پڑا تھا۔ آمنہ کو ڈیلیوری روم میں لے جایا گیا اور میر ہادی جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور حاضر ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے وہ آمنہ کی زندگی اور اپنی اولاد کی حیات طلب کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے آمنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب وہ اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ سجدے میں سر رکھے وہ رو رہا تھا جب ہی آمنہ کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے وہ خوشخبری سنائی جسے سن کر وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو گیا۔ آمنہ نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا جو ہو بہو آمنہ جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے چادر میں لپٹی اس گلابی گڑیا کو لا کر میر ہادی کی گود میں ڈال دیا۔ اسے سینے سے لگائے میر ہادی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ہر رشتے کو کھو دینے کے بعد یہ پہلا رشتہ تھا جو پوری طرح اس کا تھا۔ اس کی گود میں موجود اس کی بیٹی صرف اور صرف اس کی تھی، اس پر کسی اور کا حق نہیں تھا۔ وہ بے اختیار اسے چومتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آمنہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے آمنہ کے پاس گیا۔ آمنہ نے نگاہیں پھیر لیں۔ سنو آمنہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، تمہیں پسند ہے؟ وہ بہت نرمی سے آمنہ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اب آپ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اس لیے اس کا جو چاہے نام رکھیں۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے اپنی سالگرہ پر آپ سے کیا تحفہ مانگا تھا؟ آمنہ نے پھر وہی بات دہرائی تھی جو میر ہادی کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں چرا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن بھی وہ ایسی بات کرے گی۔ میر ہادی کی خاموشی پر آمنہ کا دل وسوسوں کا شکار ہوا۔ پتہ نہیں میر ہادی اس کی بات ماننے والا تھا یا نہیں۔ وہ تو اسی آس پر زندہ تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد میر ہادی اسے آزاد کر دے گا، لیکن ہاسپٹل سے چھٹی کروا کر ہادی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے ہر ممکن اس کا خیال رکھا، بچی کو بھی ہر وقت اپنی گود میں رکھتا تھا۔ آمنہ نے بچی کو گود میں لینا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ میر ہادی خود ہی اسے فیڈر بنا کے پلاتا، اس کا ڈائپر چینج کرتا، ملازماؤں کے ساتھ مل کر اسے نہلاتا دھلاتا، لیکن آمنہ پلٹ کر ایک نظر نہ ڈالتی۔ دفتر سے لوٹتے ہی ہادی کسی ننھے بچے کی طرح فاطمہ کو گھنٹوں اپنے ساتھ لیے بیٹھا رہتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ آمنہ نے ہادی کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا
اور وہ حیران رہ گئی تھی کہ میر ہادی جیسا جوان اور خوبصورت مرد ایک ننھی سی بچی کے ساتھ کس طرح بچہ بن جاتا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ ہادی کا ایک الگ ہی روپ ہوتا تھا۔ آمنہ خاموشی سے ان دونوں کو تکتی رہتی تھی، لیکن کبھی ان دونوں کے درمیان میں نہ آتی۔ 2 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ ان 2 مہینوں میں آمنہ نے میر ہادی کے فیصلے کا انتظار کیا، لیکن جب میر ہادی نے کوئی پیش قدمی نہ کی تو آمنہ کا صبر ختم ہو گیا۔ وہ دفتر سے لوٹا ہی تھا کہ آمنہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو میر ہادی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ غصے میں چیخ اٹھی تھی۔ ہادی نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، اپنے گھر چلی جاؤ، کچھ دن وہاں گزار لو، پھر جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ دل پر پتھر رکھ کر میر ہادی نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ آمنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فاطمہ کے بغیر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وہ سارا راستہ سوچتی رہی کہ اسفند کو فون کرے گی، اس سے گھنٹوں باتیں کرے گی، اسے واپس بلا لے گی اور پھر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔ انہی سوچوں کے درمیان اس کا گھر آ گیا، اور یہ دیکھ کر اس کے سارے گھر والے حیران رہ گئے کہ وہ تنہا آئی تھی۔ وہ سب فاطمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن اسے فاطمہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر انتہائی غصے میں آ گئی۔ کیسی ماں ہو تم؟ آمنہ 2 مہینے کی بچی کو ملازماؤں کے حوالے چھوڑ آئی ہو۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اماں اس کا باپ گھر آنے ہی والا تھا، دیکھ لے گا اسے، آمنہ نے تلخی سے کہا تھا۔ آمنہ کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ اپنا گھر برباد نہ کرو، میر ہادی بہت اچھا ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر اس نے بہت سرد نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے گھر آئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ اسفند کو فون ملائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی چچی جان نے باتوں باتوں میں ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ اسفندیار نے پردیس میں شادی کر لی تھی۔ چچی جان کے موبائل میں اس کی ڈھیروں تصاویر تھی۔ وہ ان سے بات کرتا تھا، انہیں تصاویر بھیجتا تھا۔ وہ اس کی شادی اور ہنی مون پیریڈ کی تصاویر تھی۔ اسفندیار اپنی بیوی کے ساتھ بے انتہا خوش تھا۔ اس کا گھر پوری طرح مکمل نظر آتا تھا۔ آمنہ کے دل کو جیسے کچھ ہو سا گیا۔ اسفند کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ تھا وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پائی۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند رہی۔ اچانک ہی اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح تڑپی۔ اسے ایسے لگا جیسے فاطمہ رو رہی ہے، مگر فاطمہ تو پہلے بھی اس کے سامنے روتی تھی، اس کا دل کبھی نہیں مچلا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ بھلے ہی وہ فاطمہ کو گود میں نہیں اٹھاتی تھی، مگر اسے معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ کے روتے ہی کسی نہ کسی ملازم نے اسے سنبھال لیا ہے۔ مگر اس وقت تو صرف فاطمہ کے رونے کی ہی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کے نیچے آئی تو دیکھا کہ گھر میں کام والی ملازمہ آئی ہوئی تھی اور اس کی بچی رو رہی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے اس بچی کو دیکھتی رہی جو اپنی ماں کے آگے پیچھے گھومتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، اور اس کی ماں جھاڑو پوچے میں مصروف تھی، لیکن اس نے اپنی بچی کو بھی اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بے اختیار آمنہ کو میر ہادی یاد آیا، جو اپنے سارے کام کاج کے بیچ میں بھی فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ لیپ ٹاپ کھولے کسی میٹنگ میں مصروف ہوتا تو بھی فاطمہ اس کی گود میں ہلکے ہلکے جھولے لے رہی ہوتی۔ کئی بار اس نے میر ہادی کی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ دفتر سے گھر لوٹنے کے بعد فاطمہ کو ایک پل بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا، اور آج اس بات کو یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے ملازمہ سے کہنے لگی، اسے گود میں لے کے تم کام کرتی ہو، تھک نہیں جاتی؟ بی بی جی کتنی بھی تھکن ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کا رونا کہاں برداشت ہوتا ہے۔ اگر ابھی اسے گود سے نیچے اتاروں گی تو یہ تو اور بھی بری طرح روئے گی، اس لیے میں اسے گود میں ہی رکھتی ہوں۔ تمہارا شوہر نہیں دیکھتا بچی کو؟ آمنہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا شوہر تو مجھے نہیں دیکھتا بی بی جی، بچی کو کیا دیکھے گا؟ دوسری شادی کر لی ہے اس نے، کماتا کچھ نہیں ہے، اس لیے گھر کی بچی کی ساری ذمہ داریاں مجھے ہی دیکھنی پڑتی ہیں۔ محبت کرنے والے مرد تو قسمت والوں کو ملتے ہیں بی بی جی،
ہمیں تو بس گزارا ہی کرنا ہے۔ گہری سانس بھرتے ملازمہ نے حیرت سے آمنہ کو دیکھا، پھر پوچھنے لگی کہ آپ کی تو بیٹی بہت چھوٹی ہے، آپ اسے کیسے چھوڑ کے آ گئی؟ وہ تو ابھی دودھ پیتی ہوگی، آپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ آمنہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بے شک اس نے 2 مہینے سے فاطمہ کو گود میں نہیں لیا تھا، لیکن فاطمہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے فاطمہ کو میر ہادی کے ساتھ دیکھا کرتی تھی، اور اسے اب تقریباً 3 گھنٹے ہونے والے تھے۔ 3 گھنٹوں میں فاطمہ نے کیا کیا ہوگا؟ میر ہادی نے اسے کیسے سنبھالا ہوگا؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار فاطمہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسفندیار کی شادی کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا۔ بس یہی فکر تھی کہ ملازموں نے فاطمہ کا ٹھیک طرح خیال رکھا ہوگا یا نہیں۔ جب کچھ دیر اور گزری اور اسے فاطمہ کا خیال ستانے لگا تو اس نے خود ہی فون اٹھا کر گھر کا نمبر ملایا۔ اتفاق سے فون میر ہادی نے اٹھایا۔ آمنہ کے لفظ کہیں کھو سے گئے۔ وہ پوچھ بھی نہ سکی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہے۔ میر ہادی نے اس کی خاموشی سنی تو آہستگی سے کہنے لگا، میں میر ہادی اپنے پورے ہوش و حواس میں آمنہ تمہیں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا آمنہ بری طرح چیخ پڑی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں میر ہادی؟ خدا کے لیے خاموش ہو جائے۔ اس کی آواز پر ہادی چپ ہو گیا۔ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ میں جانتا ہوں تم کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ آمنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مت رو آمنہ، میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں فاطمہ کو لے کر باہر ملک چلا جاؤں گا، تم یہاں سکون سے اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے اپنا گھر بھی تمہارے نام کر دیا ہے۔ میر ہادی اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر فاطمہ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیخ کے کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو کہا تھا میر ہادی کہ کچھ دن اپنے گھر میں گزار لو، پھر دیکھیں گے۔ تو پھر چند گھنٹوں میں کیسے فیصلہ ہو گیا؟ میں گھر واپس آ رہی ہوں، آ کے بات کرتی ہوں ہادی۔ اس نے فون بند کیا۔ ڈرائیور اور گاڑی اس کے پاس تھے، وہ فوراً ہی گھر کے لیے نکل پڑی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آگے اس کے لیے کیسی قیامت کھڑی ہے۔ اس کی ہر دعا قبول ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ میر ہادی فاطمہ کو لے کر ہسپتال گیا ہے۔ فاطمہ کو آمنہ کے جاتے ہی شدید بخار چڑھ گیا تھا۔ ملازموں نے میر ہادی کو گھر بلایا، اور جب وہ گھر پہنچا تو فاطمہ کو بخار میں جھٹکے لگ رہے تھے۔ اسی وقت ہی آمنہ کا فون آیا تھا۔ میر ہادی جب ہی اسے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آمنہ بخار میں تپتی ہوئی فاطمہ کو جان بوجھ کر چھوڑ کر گئی ہے۔ فاطمہ کی طبیعت کا سن کر آمنہ کے ہوش اڑے۔ وہ سیدھے ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس بیڈ تک پہنچ گئی جہاں اس کی بیٹی کے ننھے سے وجود کو سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ میر ہادی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کے پاس ہی موجود تھا۔ آمنہ دوڑ کے فاطمہ کے پاس پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے فاطمہ کو میر ہادی؟ وہ گھبرا کے پوچھ رہی تھی۔ فٹس آئے ہیں، ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں، کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں۔ میر ہادی نے بس سرسری سا جواب دیا تھا۔ اس نے آمنہ سے نظریں بھی نہیں ملائی تھیں۔ آمنہ فاطمہ کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کے روئے چلی جا رہی تھی، اور ہادی حیرت سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کب سے فاطمہ سے محبت ہو گئی۔ جب آمنہ کا رو رو کر برا حال ہوا تو ہادی نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس طرح نہ رو، فاطمہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، ہادی نے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہادی، میری کوئی بد دعا قبول نہ ہو جائے۔ انجانے میں نے آپ کو اور اپنی اولاد کو بہت بد دعائیں دی ہیں۔ اپنے غصے میں، اپنے نفرت میں نے یہ کیا کر دیا؟ اگر فاطمہ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے کبھی کہا نہیں ہادی، کبھی جتایا نہیں، لیکن میں فاطمہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اسے دھتکار دوں؟ آمنہ بے اختیار اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میر ہادی بس اس کے لفظوں کو سنتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے یہ کہہ کر دونوں کو باہر نکال دیا کہ فاطمہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ دونوں باہر جائیں۔ دونوں باہر تو آ گئے، لیکن نگاہیں دروازے پر لگے شیشے پہ جم سی گئیں۔ ننھی سی فاطمہ اس پار مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔
میر ہادی کے صبر کی بھی حد ختم ہو گئی۔ وہ بھی آمنہ کا ہاتھ تھام کے رونے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد جا کر فاطمہ کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کچھ دوائیوں کے ساتھ اسے رات تک ڈسچارج کر دیا تھا۔ آمنہ اسے سینے سے لگائے اپنے گھر لے آئی۔ آمنہ کے سارے گھر والے بھی موجود تھے۔ سب نے آمنہ کو خوب ڈانٹا کہ وہ بچی کو چھوڑ کر کیوں آئی۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب وہ فاطمہ کو ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے فاطمہ کو ایک ماں کی طرح سے سینے سے لگا لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میر ہادی اور اس کے درمیان کچھ فاصلے اب بھی باقی تھے۔ فاطمہ 6 مہینے کی ہوئی تو میر ہادی نے آمنہ کو بتایا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں کچھ مہینوں کے لیے باہر جا رہا ہے۔ وہ آمنہ اور فاطمہ کو آمنہ کے گھر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر آمنہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ میں اور فاطمہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ ایک دم ہی تڑپ کے بولی تھی۔ میر ہادی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں اور میری بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے میر ہادی، میرے گھر والوں کی نہیں۔ آپ جہاں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے۔ غصے میں آمنہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور خود ہی اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ میر ہادی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلے مٹ رہے تھے۔ اس نے اپنے گناہوں کی بہت بڑی سزا کاٹ لی تھی۔ محبت میں کی جانے والی غلطی پر وہ بہت پچھتایا تھا، لیکن اب محبت نے خود اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ صبح کا سورج ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی روشنی لانے والا تھا۔ میر ہادی اور آمنہ کی زندگی کی ایک حسین شروعات ہو چکی تھی۔